السلام علیکم. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. قال اللہ تعالی اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صدق اللہ العظیم. کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اگر اللہ کا نام لے لیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے تو اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرماتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن آیت پڑھی اقرأ باسم ربک الذی خلق، جو علم سے متعلق ہے. پہلی آیات پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں جمع و خون سے پیدا کیا. اس کے بعد جو حدیث پڑھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ قرآن کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نماز سے افضل ہے اور دین کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل سے افضل ہے. تو اسلامیات میں انشاءاللہ ہم دین سے متعلق دین کے ابواب پڑھیں گے، نماز سے متعلق پڑھیں گے، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن، حجرات وغیرہ تمام چیزیں پڑھیں گے. تو اس میں ہمیں ثواب بھی ملے گا. سب سے پہلی ہماری جو نیت ہے وہ یہ کہ اے اللہ ہم مسلمان ہیں. اسلامیات اس لیے لازمی قرار دی گئی ہے تاکہ ہم اچھے اور پکے مسلمان بنیں. ہم کچھ بھی بنیں، اکاؤنٹنٹ بنیں، چارٹرڈ بنیں، جو بھی کریں، سی اے کریں، ایم پی اے کریں، جو بھی کریں، لیکن اور جہاں جیسے فیکٹری کارخانوں میں، بینکوں میں ہم ملازمت کرتے ہیں تو ہم ایک اچھے کام کرنے والے مسلمان بنیں. اس لیے اسلامیات کو لازمی قرار دیا گیا ہے. تو بیٹا آغاز یہ کرتے ہیں کہ یہ بیٹا آپ کی اسلامیات کی بک ہے اور مفتی مجیب الرحمان صاحب ان کی بھی بک ہے، اور یہ جو ہے پروفیسر عبدالقیوم ناطق ان کی بک ہے. کراچی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے اس کو. اور پیپر پیٹرن آپ کو تھوڑا بتاتے چلتے ہیں کہ اسلامیات کا پیپر پیٹرن کیا ہے. بیٹا ایسا ہے کہ اسلامیات کی قوم پارٹ 1 اس میں آپ لوگوں کو جو ہے اسلامیات 60 نمبر کا جو ہے پیپر ہوتا ہے، لکھا ہوا 2 نمبر 7. اور اس میں 4 سوالات آتے ہیں. بہت سے بچے سوال نمبر 1 لکھتے ہی نہیں ہیں، پرانی آیات اور احادیث لکھتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں لکھتے؟ ترجمہ یاد نہیں کیا ہوتا، احادیث یاد نہیں کی ہوتی. حالانکہ ان میں سے سب سے آسان یہی سوال ہے. بیٹا اگر یہ سوال کریں گے تو ایک اچھا امپریشن پڑتا ہے، اور پیپر چیک کرنے والا اس سوال کی وجہ سے باقیوں میں بھی آپ کو اچھے نمبر دے گا. الحمدللہ کئی سالوں سے موقع ملتا ہے اور اسلامیات کی کاپی چیک کرنے کا موقع مل رہا ہے الحمدللہ. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بچے نے یہ سوال لکھا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی اس کو قرآن و حدیث سے کچھ واقفیت ہے. اور اگر اس نے سوال نہیں لکھا تو بقیہ سوال لکھے ہیں 20 نمبر تو ہوتے ہیں، لیکن 20 میں سے 14 13 نمبر ملتے ہیں، 12 نمبر ملتے ہیں. جو بچہ یہ کرتا ہے اس کو 50 سے ابو مارکس مل سکتے ہیں، 51 52 48 45 وغیرہ مارکس مل سکتے ہیں 60 میں سے. لیکن اگر کسی بچے نے یہ 3 سوال کیے ہیں تو اگر 13 نمبر بھی دیتے ہیں، 14 نمبر بھی دیتے ہیں تو 42 نمبر 43 نمبر 45 نمبر مل جائے تو مل جائے، کیونکہ اس میں زیادہ نمبر ملتے ہیں. اس میں جو ہے آپ کو 20 میں سے 1 ہی مارکس مل سکتے ہیں اگر آپ نے ترجمہ صحیح لکھا ہوا. بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ کو جو بھی پریشانی ہو، کیونکہ اسلامیات کے ساتھ پی ایچ ڈی بھی ساتھ ہے، 60 نمبر کی ہے اور 40 نمبر کی جو ہے پی ایچ ڈی ہوتی ہے. اور پی ایچ ڈی میں اب انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو سمجھائیں گے. صرف 2 سوال تو کرنے ہوتے ہیں اس میں 3 کرنے ہیں، 2 اس میں کرنے. اس طریقے سے آپ کے جو ہے یہ 100 نمبر کا جو ہے پیپر بن جاتا ہے. 100 نمبر بن جاتے ہیں آپ کے، الگ الگ پیپر ہوتا ہے. اچھا بیٹا پرانی آیات کون کون سی ہیں آپ کی؟ کون کون سی سنتے ہیں بیٹا؟ ایک تو سورہ حجرات.
سورہ حجرات میں تقریباً 18 آیات ہیں وہ. اس کے بعد سورہ فرقان کی جو آخری رکوع ہے، یا عباد الرحمن، اے اللہ کے بندے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو صفات جو ہے نا عباد الرحمن کی، اللہ کے بندوں کی، اپنے بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ اس میں جو ہے بیان کی گئی ہیں، اور اس کو بتایا جائے گا. تو مشکل نہیں ہے، ترجمہ اگر آپ کو آ گیا اور تشریح اگر آ گئی تو کوئی مشکل نہیں. میرے پاس کچھ کاپیز وغیرہ کی انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ جو نا بعد میں مل جائیں گی. اس میں بیٹا میں ایسے کیا ہوا ہے کہ بیٹا آپ کو یہ شاید نظر آ رہا پہ بیٹا اس پیج میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر 77 تک یہ ہم نے تمام اس کا ترجمہ بھی کیا اور تشریح بھی کی، اور ایسے ہی احادیث بھی ہم نے ترجمہ اور تشریح لکھی ہوئی ہے. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں یاد کرنا. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اگر آپ شوق سے پڑھتے رہیں گے تو آپ کو قرآن آیات اور احادیث کی سمجھ میں آتی رہے گی. اچھا بیٹا اس کے بعد احادیث جو ہے ریاض الصالحین، ایک کتاب ہے ریاض الصالحین، اس میں سے احادیث دی گئی ہیں. وہاں سے بیٹا آپ نے انشاءاللہ 20 احادیث تقریباً وہ آپ کو یاد کروا دیں گے، کوئی مشکل نہیں اس میں. سوال نمبر 2 جو ہے وہ عقائد ہے، جو آپ نے فرسٹ ڈے میں عقائد پڑھے تھے. عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں، عقیدہ رسالت کسے کہتے ہیں، عقیدہ جو ہے آخرت کسے کہتے ہیں، اس سے متعلق عقائد سے متعلق جو ہے سوال نمبر 2 ہے. اور بیٹا سوال نمبر 3 جو آپ کا آتا ہے وہ ہے عبادات سے متعلق. اس میں عبادات پوچھی جاتی ہیں کہ نماز کسے کہتے ہیں، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں تفصیلی بیان سوال لکھنا ہوتا ہے. 20 نمبر کا ہوتا ہے، اس لیے بہت ہی وضاحت سے لکھنا ہوتا ہے. قرآن آیات کے ترجمے، احادیث کے ترجمے، انسانی زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو سمجھا دیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو فالو کریں گے. بیٹا ایسا ہے کہ دیکھیں جب ہم اسلامیات سوچ رہے تھے کہ اسلامیات کب شروع ہوگی، پی ایچ ڈی کب شروع ہوگی، کیونکہ بورڈ میں آپ کو جو ہے نا اس کو بھی جو ہے نا فالو کرنا ہے. کچھ عرصے بعد دیکھتے دیکھتے آپ کے پیپر شروع ہو جائیں گے. آپ سے یہی گزارش ہے کہ لیکچر جو ہے، جو ریکارڈنگ لیکچر آپ کو ملیں گے اس کو بیٹا غور سے سنا کریں. ہم مسلمان ہیں، ثواب بھی ملتا ہے اور ایک سکون بھی ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو جو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اس میں ہم پرانی آیات پڑھا کریں گے، اس کی جو ترجمے اور احادیث مبارکہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا فرما رہے ہیں. وہ خود موجود نہیں ہے لیکن ہم سے کیا فرما رہے ہیں، کچھ آداب سکھائے گئے ہیں. تو بیٹا اس کو آپ نے غور سے سننا ہے اور پورا لیکچر سننا ہے شروع سے آخر تک. کوشش کریں کہ اپنی اسائنمنٹ بنائیں، اپنے نوٹس بنائیں، ہمیں چیک کروائیں. انشاءاللہ ہم آپ کے نوٹس وغیرہ چیک کریں گے. اس میں جو غلطی ہوگی، کچھ بچے غلطی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں اصلاح کریں گے. اور وقتاً فوقتاً بیٹا اردو اسلامیات میں اور پی ایچ ڈی میں جو بھی آپ کے مسائل ہیں، ہم اس لیے ہیں یہاں پہ کہ آپ کے مسائل کو حل کیا جائے. آپ 10 دفعہ پوچھیں گے، ہم اس کا آنسر دیں گے. کوئی بھی چیز آتی ہے سر اس کے ہمیں پکس بھیج دیں یا جو ہے کچھ گروپ میں انشاءاللہ بھیج دیا کریں گے، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کے اچھے نمبر آئیں. آپ کے اچھے نمبر آئیں گے اس کی وجہ سے ہمیں خوشی ہوگی. ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ ہمیں خوشی ہوتی ہے. آپ کے والدین کو بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی، آپ کو بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی آپ کی اس سال کو خوشی ہوتی ہے. خاص طور پر مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو آپ سے امید ہے کہ آپ پورا لیکچر ہو سنیں گے. لیکن پیریڈ ہمارے جو ہے یہاں پہ 1 گھنٹے کا 55 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے، 1 گھنٹے کا اکثر پیریڈ ہوتا ہے ہمارا. لیکن جو لیکچر ریکارڈ ہو رہے ہیں وہ زیادہ 40 منٹ کے ہوتے ہیں، 35 منٹ کے، 40 منٹ کے. تو 35 منٹ بیٹا یا 40 منٹ کوئی بھی لیکچر سننا مشکل تو نہیں بیٹا. اور جب ہم اسلامیات پڑھ رہے ہیں، گھر سے جو ہماری بیٹیاں ہیں ان سے یہ التماس ہے، کوشش کریں کہ باوضو ہو کر، سر پہ دوپٹہ ہو، بادب اگر ہم جو ہے اسلامیات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ، کیونکہ علم جو ہے وہ اصل ادب ہے. اگر آپ نے ادب ہی نہیں کیا تو علم جو ہے اس کا فائدہ کم ہوگا. ابھی بھی آپ سے التماس کی ہے کہ بھئی آپ بادب بیٹھیں، بادب سنیں، سر پہ دوپٹہ لے لیجیے. اور وائز جو ہمارے بیٹے ہیں وہ بھی بادب سنیں. لیٹ کے سننا، موبائل سامنے رکھا ہوا ہے، ٹانگیں پھیلا لیجیے، چلتے پھرتے نہیں. آپ یوں سمجھیں جیسے آپ اپنے گھر میں کسی چیئر میں بیٹھ گئے، صوفے پہ بیٹھ گئے، کہ آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سر ہمیں لیکچر دے رہے ہیں اور ہمارے فائدے کے لیے یہ چیز ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آئے گی، پیپر میں بھی کام آئے گی. اور اس کی وجہ سے
مسلمان بن سکیں گے. بیٹا ایک اور بات کو ذرا غور سے سنیے کہ سوال نمبر 3 کے متعلق یہ عبادات سے متعلق ہے، اور سوال نمبر 4 جو ہے بیٹا وہ نوٹ ہے. سوال نمبر 1 اور 2 اور 3 یہ تو آپ یاد بھی کریں. سوال نمبر 4 جو ہے فتح مکہ کے بارے میں، خطبہ حجۃ الوداع، اساتذہ کے حقوق اور عدل و انصاف. اس میں جو ہے اخلاقیات سے متعلق جو ہے باتیں ہوتی ہیں، زیادہ تر اخلاقیات سے متعلق، سیرت اور اخلاقیات اس کو کمبائن کر دیا گیا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ اور سے ہمارے لیکچر سنیں گے. اب تھوڑا سا میں آپ کو PhD کا انٹروڈکشن کروا کے پھر میں نے کچھ سلائڈ بنائی ہوئی ہیں، اس سے آپ کو جو ہے انشاءاللہ پیپر پیٹرن بھی بتا دیں گے، اور جو 5 ایئر میں جو پیپر آئے ہوئے ہیں کس طریقے سے آئے ہوئے ہیں وہ بھی بتا دیں گے انشاءاللہ. اور تھوڑا سا جو ہے نا آپ کی حجرات وغیرہ اور ایک حدیث وغیرہ بھی پڑھ لیں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور ابھی PhD کا جو ہے لیکچر جو ہوگا تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں 1 منٹ بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا BCom PhD کا جو ہے وہ 40 نمبر کا جو ہے پیپر ہوتا ہے. اسلامیات تو 2 گھنٹے کا ہے، اس میں 3 کوشچن کرنے ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو ٹائمنگ ہے وہ صرف 1.5 گھنٹہ 1.5 آورس. 1.5 گھنٹے کا بنا یہ پیپر ہوتا ہے، 1 گھنٹہ اور آدھا گھنٹہ. اس میں 5 سوالات دیے جاتے ہیں، لیکن 5 سوالات میں سے 2 سوال کرتے ہیں بس. بہت ہی آسان. وہ بیٹا آپ کو نے جو سیکنڈری میں پڑھے ہیں وہی چیزیں، کیونکہ PhD چینج نہیں ہوتی. پاکستان ہمارا جو ہے پاکستان سیریز وہ چینج نہیں ہوتی، اس میں وہی ہے. جیسے اسلام کی باتیں وہی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایسے ہی اس میں تو وہ بہت سی ایسی چیزیں جو آپ نے 9th میں پڑھی تھی اور سیکنڈری میں پڑھی ہیں، اس میں تھوڑی سی وضاحت کر کے آپ نے آگے اس کو لکھنا ہے. سیم وہی چیزیں ہیں. 2 نیشن تھیوری کیا ہوتا ہے، 2 قومی نظریہ آپ نے پڑھا. آئیڈیالوجی آف پاکستان اس کے بارے میں آپ نے پڑھا. اس کے علاوہ جو ہے سر سید احمد خان، انہوں نے جو ہے پاکستان کے لیے، پاکستان بننے کے لیے کیا کیا خدمات انجام دی. علی گڑھ بنایا اور بہت سے جو انہوں نے رسالے وغیرہ لکھے اور نسل نگاری کی، اس کے بارے میں لکھنا آپ نے. اس کے بعد کچھ سوالات آتے ہیں. یہ آپ کا جو ہے اتر پاکستان میں جو پیپر آتا ہے 5 ایئر وہی ہے. اچھا، کانسٹیٹیوشن آف 1973 1973 میں جو آئین بنے، جو قوانین بنے کانسٹیٹیوشن، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. وہ کون کون سے؟ خواجہ پالیسی جو ہے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. پاکستان میں جو ہے ایران کے ساتھ کیسے تعلق ہیں اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اور جب پاکستان بنا اس وقت کون کون سے مسائل سامنے تھے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو بیٹا کوئی مشکل چیز نہیں ہے. انشاءاللہ میں آپ کو ابھی اپنے لیپ ٹاپ میں تمام چیزیں، آپ کو ریگولر والوں کا جو پیپر آ رہا ہے اور جو پرائیویٹ والوں کا پیپر آتا ہے کس طریقے سے آتا ہے. 2019 میں جس طرح پیپر آیا تھا 18 اور 17 میں، اس کو بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے رہیں گے. تو ابھی ہم جو ہے لیپ ٹاپ سے جو ہے کچھ اسلامیات سے متعلق اور کچھ PhD سے متعلق پڑھیں گے. آج تو ہماری سب جو ہے انٹروڈکشن کلاس تھی، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ آپ کے پاس جو ہے ریکارڈ چیزیں پہنچتی رہیں گی، اور اس میں آپ جو ہے نا اس کو یاد کریں گے، پڑھیں گے، اسائنمنٹ تیار کریں، خود اس کے نوٹس تیار کریں. کیونکہ اگر آپ اس کے اسکرین شاٹ لیتی ہیں یا لیتے ہیں، وہ چیز جو ہے نا ہو سکتا بعد میں سیو نہیں رہتی. سیو جب بھی ہوگی جب آپ اس کو کاپی میں لکھیں. کاپی میں لکھیں گے تو سیو رہے. موبائل خراب ہو سکتا ہے، ڈیڈ ہو سکتا ہے، گم سکتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو بھی آپ کو چیز مل رہی ہے، جب بھی ہم آپ کو لیکچر دے رہے ہوں، جیسے ہم لیکچر دے رہے ہیں، تو کاپی آپ کے ہاتھ میں ہو، پین آپ کے ہاتھ میں ہو. اگر یہ تمام چیزیں سامنے ہوں گی اور یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ لکھ رہے ہوں گے پھر تو فائدہ ہوگا. ورنہ کیا ہوگا، یہاں سے سنیں گے دوسری طرف سے نکل جائے گا، فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تبھی ہے جب آپ اس کو غور سے جو ہے نا لکھیں گے اور محفوظ کر لیں گے، سنیں گے. ابھی لیپ ٹاپ سے پڑھتے ہیں. PhD کے حوالے سے 5 سوالات آتے ہیں، 2 کرنے ہوتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.